بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سب سے اشرف اور اعلیٰ افضل انسان کو بنایا ہے. انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ. پھر انسانوں میں بھی مختلف طرح کے لوگ ہیں. کوئی صاحب ایمان ہے، کوئی صاحب ایمان نہیں ہے. کوئی ایک اللہ کی پرستش کرتا ہے، کوئی مورتیوں کی پرستش کرتا ہے، کوئی کسی مخلوق کی پرستش کرتا ہے. انسانوں میں بھی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے افضل اور بہتر مسلمان ہیں، اہل توحید ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، ان کی رسالت کا اقرار کرنے والے، ان کی شریعت کو اپنانے والے. یہ باقی تمام لوگوں میں افضل اور بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی چیزوں کی قسم کھا کر یہ کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. سب سے بہتر سانچہ وہ انسان کا ہے جس میں اس کو ڈھالا گیا. دنیا میں جس قدر مخلوقات ہیں، ان میں سب سے حسین و جمیل، سب سے بہترین اور خوبصورت سانچہ وہ انسان کا رکھا گیا ہے. حتیٰ کہ کہا جائے کہ ایک انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے. انسانوں کے درمیان جو خوبصورتی اور بدصورتی ہے، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ہے کہ انسانوں میں کوئی بہت خوبصورت ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی بدصورت ہے. وہ انسانوں کو کے افراد کو دیکھتے ہوئے ہے. ورنہ ایک انسان اگر انسان ہے تو چاہے کتنی ہی کالا اور بدصورت ہو، دنیا کی تمام مخلوق میں وہ سب سے افضل ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کا سانچہ سب سے بہتر بنایا ہے، احسن تقویم میں اس کو پیدا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے انسان کو پست لوگوں میں بھی پست کر دیا. یہ انسان جب پستیوں کی طرف آتا ہے تو کتنی گہرائی تک گرتا ہے، کہاں تک جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. جانوروں اور درندوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. توحید کو چھوڑتا ہے تو کس کی پوجا کرتا ہے، کہاں کہاں سر جھکاتا ہے. اندازہ لگائیں آپ. جس سے ڈر گیا اس کی بھی پوجا کرتا ہے،
اور جس سے کچھ ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اس کی بھی پوجا کرتا ہے. گرتے گرتے یہاں تک جاتا ہے کہ عورت کی شرمگاہ تک کی پوجا کرنے لگتا ہے. مرد کی لنگ کی پوجا کرتا ہے، درخت کی پوجا کرتا ہے، پتھر کی پوجا کرتا ہے. یہ اسفل سافلین میں چلا گیا. اور اپنے اعمال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا حال درندوں سے اور جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. جنگل کے اندر ایک درندہ، ایک شیر، ہاتھی، چیتا، جو درندے کہے جاتے ہیں، وہ بھی اتنی درندگی نہیں کرتے جتنی انسان کرتا ہے. ایک چیتا یا ایک شیر ایک جانور کو مارتا ہے، اس کا شکار کرتا ہے، اس کو کھاتا ہے، پیٹ بھر گیا تو دوسرے کا شکار نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ شیر جنگل میں بہت سارے جانوروں کو قتل کر کے اور اپنا شکار کر کے چھوڑ دے، کھائے نہیں. اس کو ضرورت ہے ایک جانور کو کھانے کی، تو وہ ایک کا شکار کرتا ہے، اس کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، کھاتا ہے. انسان کی درندگی یہ ہوتی ہے، ایک کو، دو کو، صرف اپنے دشمن کو نہیں بلکہ بہتوں کو مارتا ہے. درندگی کا ننگا ناچ ناچتا ہے وہ. آپ دیکھ لیجئے فلسطین کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. جنگل کا درندہ بھی شرما رہا ہے ان کی حرکتوں پر. معصوم معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو جو بیچارے مریض ہیں ان کو، ان کے اوپر بم گرا کر کے گولیاں داغ دی جا رہی ہیں، ان کے اوپر مارا جا رہا ہے. تو یہ انسان درندوں سے بھی گیا گزرا ہو گیا، بہت نیچے چلا گیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو پست لوگوں میں بھی سب سے پست کر دیا، سب سے پست کر دیا. اتنا پست کہ آپ دیکھ لیجیے. ہمارے اسلام مذہب میں، ہماری شریعت میں تعلیم یہ ہے کہ اگر جنگ کی نوبت آتی ہے تو صرف جنگ میں انہی کو قتل کیا جائے گا جو برسر پیکار ہیں، جو ہم سے لڑ رہے ہیں. ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے ان علماء کو جو جنگ میں شریک نہیں، ان کے ان راہبوں کو، عبادت گزاروں کو جو اپنا کونے میں بیٹھ کر کے پوجا پاٹ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ان کو نہیں، صرف جو برسر پیکار ہیں ان کو، ان سے لڑنا ہے اور ان کو قتل کرنا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. لیکن اس کے خلاف آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. کتنے بچے، 4,500 سے زیادہ بچے، معصوم بچے جن کا کوئی قصور نہیں تھا. قصور صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان کے بچے ہیں، اہل ایمان کے بچے ہیں. اس بنا پہ ان کو مارا جا رہا ہے اور قتل کیا جا رہا ہے. اور یہ تاریخ بڑی پرانی ہے، بڑی قدیم ہے. قرآن کریم میں ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ان لوگوں کو اہل ایمان سے صرف اس بنا پر بغض ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے. یہ اہل ایمان زبردست اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، جو قابل تعریف ہے، اس کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، اس کو اپنا رب مان چکے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے دین کو اپنا چکے ہیں. صرف اس بنا پر بغض ہے، اس بنا پر نفرت ہے. ایسے حالات میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ استقامت کے ساتھ رہیں، اپنے اعمال شریعہ کے اوپر جمے رہیں، دین کے اوپر جمے رہیں، ہراساں نہ ہوں، خوف زدہ نہ ہوں، مایوس نہ ہوں. وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. آپ پچھلی امتوں کی تاریخ پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ پچھلی امتوں میں مسلمانوں کے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، اور ایک دم وہ صبر و استقامت کے ساتھ جمے رہے.
حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہے، یہ بھی شروع میں اسلام قبول کیے تھے تو مکہ کے کفار اور مشرکین کے مظالم کا نشانہ بنے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ وہ اور اسی طرح کے کچھ ایسے مسلمان جن پر کفار مظالم ڈھا رہے تھے، جن کی ماب لنچنگ ہو رہی تھی مکہ المکرمہ میں، ماب لنچنگ، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، ماب لنچنگ ہو رہی تھی کیوں بہت سے کفار مل کر کے مارتے تھے، ان کی ماب لنچنگ ہو رہی تھی۔ تو ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے اوپر جو ہے بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہم کو یوں مارا اور پیٹا جا رہا ہے۔ کہنا چاہتے تھے کہ حضرت آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیں۔ ان صحابی کے کہنے میں اس بات کا اظہار ہو رہا تھا، ان کے قول میں بے کلی، بے چینی اور بے تابی کا ایک طرح سے اظہار ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو، تم سے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان میں ایک مرد کو لایا جاتا، مرد خدا کو، اور زمین میں گاڑ کر کے اور آرے سے چیر کر کے دو ٹکڑا کر دیا جاتا تھا، اس کو ایمان سے ہٹانے کے لیے، دین سے برگشتہ کرنے کے لیے۔ لیکن کفار کی یہ حرکت ان کو اسلام سے اور اپنے دین سے برگشتہ نہیں کر پاتی تھی۔ ایک آدمی کو لایا جاتا، مسلمان کو، اور لوہے کے کنگھے سے اس کے بدن کے گوشت کو نوچ نوچ کر کے تار تار کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ اللہ کا بندہ ایمان پہ ڈٹا اور جمع رہتا تھا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے، یہ خیال ہے جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ تمہارے پاس ابھی پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں، جیسے ان کے اوپر حالات آئے تھے تمہارے اوپر حالات نہیں آئے۔ مستہم البأساء والضراء، ان کے اوپر تنگی بھی آئی، پریشانی بھی آئی، فقر و فاقہ بھی آیا۔ اور وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اور ان کو ایسا جھنجھوڑا گیا، ایسا ہلا دیا گیا، ان کو اتنی مصیبتیں آئیں، ایسا ہلایا گیا ان کو کہ مسلمان اور رسول اس زمانے کے کہنے لگے مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ تو وقت ہے مدد آنے کا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جواب دیا گیا الا سن لو ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، بس قریب آنے والی ہے، صبر سے کام لو۔ ہمارے پاس جو حالات ہیں، ہماری جو نگاہیں دیکھ رہی ہیں، بالکل ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے کے حالات پیچھے آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کو شہادت کے مقام پر پہنچانے کے لیے ان کے اوپر اس طرح کے حالات لائے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پائے ثبات عطا فرمائے، پائے استقامت عطا فرمائے، اور جس میدان میں ہے اس میدان کو ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان اور اپنے اعمال پہ جمنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ جو ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، فلسطینی مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا کلمہ ان کا کلمہ ایک ہے، ہمارا خدا ان کا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ان کا رسول ایک ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہم اپنے بھائی کی اتنی مدد تو بہرحال کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، مصلے پر بیٹھ کر کے، مسجدوں میں بیٹھ کر کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کچھ صدقہ خیرات کر کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اور ہر وہ کام کر سکتے ہیں
جس کے ذریعے سے اگر ان کے دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو فائدہ نہ پہنچے اس کام کو بھی کر سکتے ہیں. ان کے دشمنوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کریں. یہ اسلامی غیرت کا تقاضا ہے، فتویٰ نہیں ہے. اسلامی غیرت کا تقاضا ہے کہ ان کے دشمنوں کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، بالکلیہ بائیکاٹ کریں. پیپسی، کوکو کولا اور یہ جو مختلف قسم کے مشروبات ہیں جو وہاں کے بنے ہوئے ہیں، صابن وغیرہ جو وہاں کا بنا ہوا ہے، اور جو دوسری چیزیں ہیں پوچھ کر کے اسرائیل کا بنا ہے تو نہیں لیں گے، اس کا بائیکاٹ کریں گے. ہم اس کے اندر بالکل با اختیار ہیں، حکومت کا کوئی دباؤ بھی نہیں ہے، با اختیار ہے. کم سے کم جو ہے ان کے دشمن کو فائدہ نہ پہنچا کر کے ہم اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں. کیونکہ جو بھی آمدنی ہوتی ہے اسرائیل کو، اس کے ذریعے سے گولے بارود خریدے جاتے ہیں اور فلسطینی بچوں کے سینوں میں داغ دیے جاتے ہیں. اگر اس طریقے سے ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ اسلامی غیرت کے بالکل خلاف ہے. کوئی فتویٰ پوچھے گا کہ خریدنا جائز ہے، جائز نہیں ہے، جائز ہے خریدنا، فتوے کی بات نہیں، اسلامی غیرت کا تقاضا یہ کہ ہم جو ہے اپنے دشمنوں کو 1% بھی فائدہ نہ پہنچائے، جہاں تک ہو سکے بچے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طریقے کے حالات پہلے بھی آ چکے ہیں. یہ درندگی ہے اور جنگل کے درندوں کو شرمانے والی حرکت ہے کہ بے گناہ بچوں کو، بے گناہ عورتوں کو، بوڑھوں کو، مریضوں کو، ان کو ہمیشہ کے لیے دنیا کی قید خانے سے رہا کر دیا جائے، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور ان کا پانی روک دیا جائے، ان کا کھانا روک دیا جائے، دواخانے میں آگ لگا دی جائے. یہ انتہائی شرمناک قسم کی حرکتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک انسان اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا ہے. وہ لوگ انسان بھی نہیں رہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان حالات میں اپنے ایمان پر اور اپنے اعمال پر جمنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور صحیح معنوں میں بات یہی ہے کہ اس وقت میں ہم کو اپنے دین کے اوپر اور شریعت کے اوپر بہت پابندی کے ساتھ لگ جانا چاہیے. پابندی کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ہم سے وہ ہزاروں کلومیٹر دور ہیں لیکن ہمارا ان سے رشتہ مسلمان بھائی ہونے کا ہے، تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے صدقہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اور اسرائیل کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.